السلام علیکم. شادی کی مطلب ہوتی کیا ہے؟ شادی کی مطلب صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یا دنیا کو دکھانا یا دنیا کے سامنے ہم مطلب پتی پتنی ہیں یا شوہر بیوی ہیں اس طرح دکھانا مطلب شادی نہیں ہوتی ہے. شادی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جاننا ہوتی ہے, ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس دنیا کے سامنے کچھ مطلب دکھاوا کر دو, دنیا کہہ دیں کہ یہ پرفیکٹ پتی ہے, یہ پرفیکٹ بیوی ہے. اس طرح دنیا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے, سرٹیفکیٹ ایک دوسرے کو دینا چاہیے. دنیا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دونوں کی زندگی مطلب دیکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چار دیوار کے اندر ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے. بس یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح نبھاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کے لیے اچھی سی باتیں کہے اور اچھی سی باتیں ان کے ذہن میں ہو تو یہ ہوتی ہے شادی. شادی مطلب آپ سونوں سے زیورات سے سجنا نہیں ہوتا ہے. شادی مطلب زندگی میں سجنا ہوتا ہے, رب کے سامنے سجنا ہوتا ہے. رب دیکھ کر اتنا خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ مطلب اس جوڑی کو بنا کر اس نے کتنا زیادہ خوشی پایا. اس نے جو کچھ بھی کیا صحیح کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رب یہ سوچے کہ اس جوڑی کو بنا کر مطلب ہماری غلطی کیا ہوئی ہے, ہم نے مطلب اس کے ساتھ مطلب دونوں کے ساتھ کیا غلطی کیا یا تو کسی ایک کے ساتھ کیا غلطی کیا. یہ فیل کرنے کی نہیں ہوتی ہے شادی. تو شادی ایک دوسرے کو پہچان لو, اس کے بعد میں مطلب جان پہچان ہونا چاہیے. شادی ہونے کے بعد میں بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شادی کے پہلے ایک دوسرے کو جانو, ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میں ایک دوسرے کو اتنا جان لو کہ ایک دوسرے کی غلطیاں نہ ہو اس جگہ پہ. صرف اور صرف جو کچھ بھی ہو آپ کی کچھ کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ ناسمجھ بننا مطلب کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. اگر سمجھ کر آپ گناہ کرو گے تو گناہ ہی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی آپ ایک دوسرے کو ذلیل کرو گے تو وہ گناہ پہ جمتی ہے. وہ رب نہیں چاہتا کہ اس نے جو جوڑی بنائی اس جوڑی پہ اتنا زیادہ مطلب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا لڑا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی زندگی مطلب برباد کر لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ وہ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے جو جوڑی اس نے دنیا پہ بنائی وہ جوڑی مطلب دنیا دیکھنے سے اچھا ہے کہ وہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. دنیا صرف اور صرف دکھاوا دیکھتی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے سامنے کس طرح رہتے ہیں یہ دیکھتی ہے, لیکن رب ان کے دل میں کیا رہتا ہے, ایک دوسرے کے فیلنگ کیا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے کیئر کیا ہوتی ہے. مین ایک دوسرے کے لیے کیئر اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر ایک بار پہاڑ ٹوٹ پڑے تو دوسرے کو سنبھالنے کی اوقات رکھنا چاہیے. اگر اسے سنبھالنے کی اوقات نہ ہو تو بھی وہ اس پہاڑ کے نیچے دب کر مرنے کی سوچ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ مر جائے ہمیں پتہ نہیں, بس اس کی گناہ ہے, اس کی غلطی ہے, اس کی سزا یہ ہے. سزا دینے کے لیے آپ انسان ہو, رب نہیں ہو. آپ صرف اور شوہر بن سکتے یا بیوی بن سکتے ہو, رب نہیں بن سکتے. رب چاہے گا تو سزا دے گا. اگر بیوی پتی کے خلاف کچھ غلطیاں کرتی ہے تو اسے وہ سزا ملے گی. اگر پتی پتنی کے خلاف کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو اسے سزا ملے گی. اس طرح بنتی ہے. لیکن ہم انسان بس ہم دنیا کے لیے دکھاوا کرتے ہیں. چار دیوار کے اندر ہمارے اندر کتنا کچرا ہوتی ہے, یا چار دیوار کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں دکھاوا بہت زیادہ کر لیتے ہیں, لیکن دل میں اتنا گندگی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے دل پڑیں گے تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبھا نہیں سکیں گے. یہ ہوگی آج کل کی شادی, یہ ہو چکی ہے. تو ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے دل پڑھنے کی اوقات ہوگی تب بھی جب بھی ہم کسی پر انگلی نہ دکھا سکے. اس طرح ہماری دل پاک صاف ہونا چاہیے. جس طرح ہم انسان ایک دوسرے کے دل پڑھتے ہیں اسی طرح رب ہمارے دل پڑھتا ہے. اگر اس نے کسی ایک پر نگرانی رکھتا ہے تو اسے اتنا زیادہ فالو کرتا ہے کہ اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے, برائی کو بھی دیکھتا ہے. اگر برائی ہوتی ہے تو وہ خود سزا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سزا مطلب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی ہمارے خلاف کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم سیدھا پولیس اسٹیشن چل جاتے ہیں یا کوئی مسجد چل جاتے ہیں کہ ہمیں طلاق چاہیے, یا ہمیں کورٹ چل جاتے ہیں کہ ہمیں ڈیورس چاہیے, اس طرح مانگتے ہوئے. لیکن رب اگر سوچے گا تو وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا, خود سزا دے گا, خود سب کچھ کرے گا. اتنا قریب ہونا چاہیے اس کے پاس کہ ہمارے دل اتنا پاک ہو کہ ہمارے لیے وہ ہمارے بیک بون بن کر کھڑنا چاہیے. اس دنیا پہ ماں باپ یہ سب کچھ مطلب آ کر کھڑیں گے
تو بھی انصاف اس طرح نہیں چکا پائیں گے جس طرح وہ چکاتا ہے۔ ماں باپ صرف پرورش دے سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آ کر کھڑنا مطلب اس کے لیے کھڑنے کے لیے اس کے دل پاک ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے رب کے لیے۔ اگر دل پاک والا انسان کسی انسان کے ساتھ شادی کر دھوکہ کھاتا ہے تو اس کے لیے رب آ کر کھڑے گا۔ تو ہم انسانوں کو انسان بن کر نہیں، تھوڑا بہت انسانیت کے ساتھ جینا چاہیے۔ شادی مطلب مذاق نہیں ہے۔ شادی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کر لو تو کل کا دن بچے ہوں گے تو ہمارے آنے والے فیوچر میں وہ سنبھالیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، یہ نہیں ہے۔ بچے آج کل دیکھتے ہیں یا نہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر جائیداد ہوتی ہے تو ہمارے بچے ہمیں عزت کریں گے، جائیداد نہ ہوتی تو ہمارے بچے ہمیں عزت نہیں کرتے۔ تو جائیداد، پیسہ، یہ سب کچھ معنی رکھتی ہے آج کل کے بچے کے لیے۔ ہمیں مطلب ہم انسان بن کر جئیں گے تو ہمارے بچے بھی انسان کے بچے بن کر جئیں گے، ہم شیطان بنیں گے تو ہمارے بچے بھی شیطان کے اولاد بن کر جئیں گے۔ تو شادی سوچ سمجھ کر نبھانا چاہیے، شادی ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غلطی نہ ہو پھر بھی سمجھ آ کر بھی نہ سمجھ بن کر اگر کسی پر تہمت ڈال کر، کسی کو ذلیل کر کر، کسی کو پریشان کرنا، مطلب اسے ہاتھ میں رکھنا یا اسے دبا کر رکھنا مطلب فیشن بن چکی ہے۔ تو یہ فیشن وہ رب کو نہیں پسند ہوتی ہے، اور وہ خود آ کر اس کی حساب کتاب اگر دنیا پہ کسی کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو وہ رب آ کر حساب کتاب کلیئر کرے گا، تاکہ یہ انتظار نہیں کرے گا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ خود دیکھ لیں یا وہ سیلف ڈیفینس کرنا سیکھیں۔ یہ سب کچھ مطلب ہم انسان سوچتے ہیں، رب نہیں سوچتا۔ اس کے دل کے قریب کوئی بھی بن جاتا ہے تو اس کے لیے وہ خود آ کر سب کچھ حساب کتاب کلیئر کرے گا۔ تو ہماری ہر ایک مسلمان کو شادی اس طرح نبھانا چاہیے کہ تہہ دل کے ساتھ وہ شادی ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر وہ نبھانا چاہیے، اس طرح نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے زہر دل میں رکھ کر سامنے ہنسنا نہیں چاہیے۔ تو جتنا ہو سکے اتنا جو دل میں ہے وہ چہرے پہ دکھانا چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔